پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر ہے اس سے نپٹنے کے لیے حکومت نے کوششیں تو بہت کی ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، ہماری مسلح افواج نے جس قسم کی مثالیں پیدا کی ہیں، وہ عوام کی حیثیت سے، ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے مجھے مکمل اعتماد ہے ان کے اوپر کہ وہ اس افرید سے ہماری جان چھڑانے میں سنجیدہ ہیں۔ لیکن ہر روز ہونے والے واقعات جو ہیں ان سے یقینی طور پر عوام کو ایک پریشانی کا سامنا ضرور ہے۔ جو ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک بریفنگ میں بتایا کہ 7 روز کے اندر بلوچستان میں 3 بڑے واقعات ہوئے، جس میں 42 کے قریب جو ہے وہ لا انفورسز جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی، اور کوئی 50 کے قریب جو ہیں وہ دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا۔ اور آج چاغی کے حوالے سے جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس وقت، وہ بھی پریشان کن ہے کہ پورے شہر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ کی رٹ کو اس لیول پر اگر آپ چیلنج کریں گے تو یقیناً اس کا نتیجہ تو ان کے حق میں ٹھیک نہیں نکلے گا۔ مجھے اپنی مسلح افواج پہ، اپنے لا انفورسز پر، اپنی پروونشل حکومت، خاص طور سے بلوچستان کی حکومت سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ کسی صورت بھی ان کو چھوڑیں گے نہیں اور کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ میں تعریف کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر کی کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے فالو اپ کے طور پر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بلوچستان میں رکھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک پرائم منسٹر وہ بھی تھے جو 10 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ سڑک پر رکھ کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ پرائم منسٹر آئیں گے، دلاسا دیں گے، پرسہ دیں گے اور ہمیں یقین دہانی کرائیں گے کہ کچھ ہوگا۔ لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ کہنا مناسب سمجھا کہ میں ان لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ اور آج پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ صورتحال بلوچستان کی ٹھیک نہیں ہے تو وہ خود سے وہاں پہنچے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی ساتھ ہیں، جو اس چیلنج کو ذاتی انا کا مسئلہ تو میں نہیں کہوں گا کہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے لیے بہت بڑا چیلنج سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلح افواج نے یہ ریزولو کیا ہے کہ ان ملک دشمنوں کو، ان دہشت گردوں کو ہم چن چن کے ماریں گے اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیں گے۔ جب انہوں نے کنونشن سینٹر میں یہ تقریر کی تھی تو اس کے فالو اپ کے طور پر کوئی 5000 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد میں ان کا کلا کما جو ہے وہ کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی کے مقابلے میں کچھ کمی واقع ہوئی ان واقعات میں۔ ابھی حال ہی میں جب سے ہندوستان کو ہم نے ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور جب سے ہندوستان نے پراکسیز کو استعمال کر کے پاکستان کو بلیڈ کرانے کی ایک گھٹیا سازش کی ہے، اور اس کے لیے بہت انفارچونیٹ بات ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک افغانستان جو ایک مسلم ملک ہے، اس نے کلیبوریٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہے، ہندوستان سہولت کاری کر رہا ہے، ہندوستان فنڈنگ کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کے اندر ان افراد کو بھیج کے، چاہے وہ چمن کے راستے بلوچستان میں ہو یا جو گنڈی کوتل کے ساتھ متصل بارڈر ہے وہاں سے مختلف دروں کے ذریعے کابل سے ہو، یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت پاکستان کی لا انفورسر اور مسلح افواج کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ یہ کامیاب ہوں گے؟ اس میں مجھے امید ہے، میں بالکل پازیٹیو ہوں اس بارے میں کہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ جس قسم کا ریزالو ہم نے دیکھا پرائم منسٹر کی تقریر میں، جس قسم کا ریزالو ہم نے دیکھا جب اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے تھے کروشیا کے فارن منسٹر کے ساتھ، اور جس طرح کا ہم نے کل کور کمانڈر کی میٹنگ میں لب و لہجہ دیکھا اپنے فیلڈ مارشل کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے سیریس چیلنج ٹو دوز پیپل جو اس وقت بلوچستان کی صورتحال کو بگاڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کیوں ٹارگٹ ہے یہ میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ سی پیک کا کون کون دشمن ہے، کون کون سی پیک کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کلبھوشن صاحب آج تک ہماری حراست میں ہیں، نیوی کے سرونگ آفیسر تھے، ان سے کوئی پوچھے کہ وہ چابہار کے راستے ایران سے پاکستان میں کیا چرنے آئے تھے، تو انہوں نے تو اقبال جرم بھی کر لیا کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے سی پیک، اس کو تباہ کرنے کے لیے ہم تمام تر کوششیں کر رہے ہیں، پوری را اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلیبوریشن اپنی جگہ ہے، لیکن ہم جو ہیں وی شوڈ بی آن دا گارڈ، اور یہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز، پاکستان کی آرم فورسز، پاکستان کے تمام خفیہ ادارے اور لا انفورسز جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اس حوالے سے کہ ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ایسی گارنٹی ہے جس سے پاکستان کے عوام جو ہیں
وہ سکھ کا سانس لیں گے جب اس افریط سے ہماری الٹیمیٹلی جان چھٹ جائے گی۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی نے یونائٹڈ نیشنز کی ایک سمٹ کانفرنس جو تھی وہاں پر، اس سے خطاب کرتے ہوئے بھی بہت اہم طرف اشارے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کو آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کا کامن دشمن ہے۔ یہ دشمنی جو ہے، یہ دہشت گردوں کی طرف سے جو اس کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہندوستان بدنام ہے کینیڈا میں قتل و غارت کرنے کے لیے، آسٹریلیا میں اسی طرح کا نیٹ ورک رکھنے کے لیے، برطانیہ میں اسی طرح کے واقعات کرنے کے لیے، اور یہی سب کچھ جو ہے اب افغان طالبان رجیم جو ہے وہ بھی کر رہی ہے۔ خیر اس کو تو ہم ڈیل کر لیں گے، ہم نے ان کو پہلے بھی سبق سکھایا ہے، ہم اب بھی سکھائیں گے، لیکن جو فتنہ ہمارے اندر موجود ہے اس کے لیے میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کو زیرو ٹالرنس دکھانی چاہیے، اور وہ سب لوگ جو یہاں پر بغیر لیگل ڈاکومنٹس کے ہیں ان کو یہاں سے دفع دفعان کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی محسن نقوی نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ بڑی انکریجنگ ہے کہ نو افغان وڈ بی الاؤڈ ٹو اسٹے آن پاکستانی سوائل انلیس ہی ہیز ویلڈ ڈاکومنٹس۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہمیں توقع بھی کرنی چاہیے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان اداروں کو جو اس افریط کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس عذاب سے عوام کی جان چھڑانا چاہتے ہیں، کامیابی سے ہمکنار کرے۔ دوسری ایک اہم سمت جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو کم سن لڑکیوں کے خلاف زیادتی کے جو کیسز جو ہیں ان کی تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی طرح کم سن بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے یعنی واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ قصور کا ہولناک منظرنامہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، جہاں کم سن بچوں کے ساتھ اسی طرح کی زیادتی کر کے انٹرنیشنل ارینا میں ویڈیوز بیچی جاتی تھی۔ ڈوب مرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے جو پاکستان کے امیج کو اس طرح سے تباہ کر کے پاکستان کو مختلف قسم کی پابندیوں کا باعث بننے دے رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو میرپور میں 2 کم سن بچیوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ان کے لیے ٹالرنس زیرو ہونی چاہیے۔ عدالتیں بہت دیر لگاتی ہیں، ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں ان لوگوں کے لیے گنجائشیں زیادہ ہیں، کہیں ایویڈنس نہیں ہے، کہیں ایویڈنس ویک ہے، کہیں شک کا فائدہ ہے۔ اتنا لوپ ہولز ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں کہ ان لوگوں کو جلدی سزا نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے اور سی ٹی ڈی کے اوپر اس کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں صرف مشورہ دے سکتا ہوں۔ میں پاکستان کی حکومت سے، پروونشل حکومتوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سی ٹی ڈی کو یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ جہاں اس نوعیت کے واقعات ہوں، جہاں جنسی ہراسگی ہو، جہاں کم سن بچیوں کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہوں، جہاں کم سن بچوں کے ساتھ ریپ کیے جاتے ہوں، ان کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کے پاس رتی بھر ایویڈنس ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، they should be removed from the face of this earth۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر قابو پانا بالکل ممکن نہیں ہے۔ ہم ایک مسلمان سوسائٹی ہیں، ہم یعنی اس طرح کے جب امیجز باہر جاتے ہیں، جب اس طرح کی خبریں باہر جاتی ہیں، تو پھر کبھی ہمیں FATF کی لسٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی یورپی یونین جو ہے وہ GSP+ ختم کرنے کی دھمکی دینے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے اندر کے یہ بدنما لوگ جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس صفحہ ہستی کے اوپر لہراتے اور زندہ پھریں۔ ان کی وجہ سے یہ پاکستان کو سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ آئی تھنک اینڈ آئی ایم شیور کہ اتھارٹیز ول ٹیک نوٹس آف دس سچویشن، اور اس افریط کو آگے بڑھنے سے، چاہے وہ دہشت گردی کا ہے، چاہے وہ ہراسگی کے کیسز ہیں، چاہے وہ ریپ کے کیسز ہیں، اس کے اوپر قابو پانا ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے۔